حالات حاضرہ پر آخرکار مولانا مقصود عمران رشادی نے اپنی خاموشی توڑ دی ہے۔ مولانا مقصود عمران رشادی نے علماء کرام اور تمام مسلم لیڈروں کو اہم ترین پیغام دیا ہے۔ مولانا نے کہا کہ اس وقت ملت کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، بھلے ہی ناانصافی حق تلفی ہوئی ہو، لیکن اس وقت اتحاد ضروری ہے۔ اتحاد کے ساتھ رہیں، آپس میں رائے مشورے کے ساتھ مسئلے حل ہو سکتے ہیں، بات چیت کے ذریعے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ علماء کرام کی جانب سے بار بار ہو رہی پریس کانفرنسیں، بیان بازی پر کہیں نہ کہیں مولانا مقصود عمران رشادی نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت اتحاد ضروری ہے، آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، باہمی اتحاد ہونا چاہیے۔ آپ نے نہ صرف علماء کرام بلکہ مسلم لیڈروں کو بھی مشورہ دیا کہ وہ متحد رہیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، چھوٹا لیڈر بڑے لیڈر کی عزت کرے، بڑا لیڈر چھوٹے لیڈر کی عزت کرے۔ اس طرح اس وقت حالات حاضرہ کے پیش نظر مولانا مقصود عمران رشادی کا اہم پیغام عباس خان کالج میں ہوئے اس اجلاس کے دوران مولانا مقصود عمران رشادی نے اپنی تقریر میں بھی یہ پیغام دیا اور فنکشن کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بھی یہی بات کہی۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ کرنا ہے، میں بہت ہی عاجزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یا اللہ یہ جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں اس کو ختم فرما دے اور ان کے درمیان میں اتحاد پیدا فرما، اور بات چیت کے لیے جو بھی ضروری چیزیں درکار ہوں گی سب مل بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کریں۔ ابھی امریکہ، ایران، اسرائیل اور دوسرے ملکوں کے درمیان میں اتنی خطرناک جنگ چل رہی ہے، اس کا بھی حل بات چیت ہے، بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو میں ہمارے ان تمام لیڈران سے کسی کا نام لیے بغیر یہ کہنا چاہوں گا آپس میں بیٹھیں، بات چیت کریں، مسئلوں کو حل کریں تاکہ جو بھی مسئلے آپس میں الجھے ہوئے ہیں وہ سلجھ جائے، اور اگر ہم سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، اس کی اصلاح کر لیں۔ جی ہاں، غلطیاں تو انسانوں سے ہوتی ہیں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا امیر حمزہ ہندہ نے، وحشی نے آپ کو صرف مارا ہی نہیں بلکہ سر کی کھوپڑی نکال کے ہندہ نے شراب پی تھی، اور آپ کے ہونٹ کاٹے تھے، اور آپ کی نہک کاٹی تھی، اور آپ کے کان کاٹے تھے، جس کو مسلح کہا جاتا ہے۔ بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہا ہم سے غلطی ہو گئی، کیا ہمارے لیے بھی معافی ہو سکتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو وحشی سے اس کا اسلام قبول ہے، کہو ہندہ سے کہ اس کا اسلام قبول ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیمات ہیں۔ جی ہاں، اوپر نیچے چیزیں ہو جاتی ہیں، کبھی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، کبھی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور کبھی تیل ڈالنے کا بھی بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم اس موقع پر ایک دوسرے کو بٹھانے کا کام کریں، اس کو سلجھانے کا کام کریں تاکہ امت کو ترقی کی طرف لے کے جائیں۔ چونکہ کہا گیا ید اللہ مع الجماع، یعنی اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب ہم جماعت کے ساتھ کام کریں۔ جو بھی ہماری حق تلفی ہو رہی ہے ہم اس کے لیے ضرور آواز اٹھائیں گے۔ جی ہاں، ہمارا جو حق ہے ہم کو ملنا چاہیے، لیکن اس کے لینے کے چکر میں کہیں ہمارے درمیان ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا کام نہ کر دیں اور ایک دوسرے کو نیچے گرانے کا کام نہ کر دیں، بلکہ چھوٹے بڑوں کی عزت کریں اور بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ مل کر آگے بڑھیں تاکہ یہ ہماری ریاست بھی ترقی کرے اور ہمارا یہ ملک بھی ترقی کرے۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ ہمارے عباس خان کالج اور اسی طرح سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن اور تمام ادارے 3500 سے زیادہ بچے اور بچیاں یہاں تعلیم پا رہے ہیں، اللہ ان کے علمی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم مل جل کر ہماری اس ریاست کو ترقی کی طرف لے کے جائیں۔ اور اگر ہم سے کچھ کمی ہو رہی ہے، مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، اگر چھوٹا بچہ بھی اگر میری غلطی کی اصلاح کرے، میں اسے یوں نہ کہیں کہ یہ میرا دشمن ہے،
بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ میرا خیر خواہ ہے جو میری اچھائی چاہتا ہے، اس لیے مجھے نشاندہی کر رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی سچ راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط راستے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تمام میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ اس وقت اتحاد کی سخت ترین ضرورت ہے، چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، ایک گھر میں آپس میں کبھی لڑائی ہو جاتی ہے، بھائیوں کے درمیان میں، بہنوں کے درمیان میں فرق پڑ جاتا ہے، تو اسی طرح امت کے کچھ افراد جو بہت ہی ذہین ہیں، اور میں خصوصیت کے ساتھ حضرات علماء سے بھی، اور اسی طرح جو بھی ہمارا حق جو ہم کو ملنا تھا نہیں ملا ہے اس کو لینے کی فکر کیا کریں، اور جو بھی انتشار ہو رہا ہے اس انتشار کے درمیان میں اتحاد کی فکر کریں تاکہ یہ ہماری ریاست سکون سے آگے بڑھے، اور جو ہمارا حق ہم کو ملنا ہے اس کی بھی ہم فکر کریں۔ مولانا ہم دیکھتے ہیں کہ جو حالات ہیں، علماء کرام پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور جو بھی بیانات آ رہے ہیں اس کے الگ الگ تبصرے ہو رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ خاص طور پر علماء سے؟ میں نے بس یہی کہا ہے کہ جو اس وقت انتشار ہے اس انتشار کو اتحاد میں بدلنے کی کوشش کریں اور اس خلفشار کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بہت سارا اس طرح کا انتشار ہوا تھا، لیکن کچھ احباب بیٹھے بات چیت کیے، ان کے درمیان میں جو کچھ اختلاف کی اصل بنیاد تھی اسے پکڑے، اور جو ہمارا حق ملنا چاہیے تھا اور وہ حق تلفی ہو رہی ہے تو اس حق کو دلانے کے سلسلے میں کس طرح سے کوشش کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے۔ واحد راستہ ہے، جی ہاں، کوشش بھی کرنی ہے بات چیت کے ذریعے، تو بات چیت کے سلسلے میں ہمارے تمام قائدین سے اور خصوصیت کے ساتھ اس طرح کا درد رکھنے والے احباب سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ آگے آئیں، اور ہمارے جن کے بھی حقوق پامال ہو رہے ہیں اور جن کو جو حق ملنا تھا نہیں مل رہا ہے تو اس سلسلے میں اگر کوشش کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ خلفشار ختم ہوگا اور یہاں امن آئے گا۔ کانگریس پارٹی سے مسلم لیڈروں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے۔ جی ہاں، ہر گھر میں بھی اگر ہو تو وہاں بھی بہت ساری حق تلفیاں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو ہم کو ملنا چاہیے تھا، تو اس کے لیے بات چیت کے ذریعے جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے اس ریاست کے سی ایم ہیں اور پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور سینئر خود آور لیڈران ہیں، تو وہ سب آپس میں مل بیٹھیں، اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ بار بار علماء کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور آپ بھی نظر میں آ رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ جی ہاں، ہم تو اتحاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، جامع مسجد وہ اس کے لیے فی الحال ہمیشہ سے کوشش کرتی رہی ہے، تو ہم بھی اسی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تاکہ سب کے درمیان میں اتحاد ہو، اور جو بھی بات ہو وہ مشورے میں ہو اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں آئیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔